بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے سوچ کی پرواز بہت بلند تھی اور ان کا تخیل بہت سی ایسی باتوں کا مشاہدہ کر لیتا تھا اور اس کو شاعری کے روپ میں ڈھال دیتا تھا جو کہ عام لوگوں کے سمجھ سے بالا تر چیزیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح سے انہوں نے چاند اور ستاروں کے جو آسمان میں مشاہدہ کیا اور ان کے درمیان ایک گفتگو ہوئی، تو اس کا ایک انہوں نے اس کو اپنے شاعری کے کالم میں ڈالا کہ ایک چاند اور تارے جیسے آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈرتے ڈرتے دمِ سحر سے تارے کہنے لگے قمر سے، کہ جیسے جیسے دن نکلتا جا رہا تھا تو اس کے ڈر سے کہ تاروں کی چمک دھندلا جائے گی، تارے جون سے ہیں وہ چاند سے کہنے لگے نظارے رہے فلک پر ہم نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کہ اب ہم چمک چمک کر تھک گئے ہیں لیکن فلک اسی طرح سے قائم و دائم ہے۔ کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، اور ہمارا کام اسی طرح سے ہی ہے کہ ہم رات کو طلوع ہوتے ہیں اور صبح غروب ہو جاتے ہیں، تو ہم اسی ایک سفر کے اندر ہیں اور چلنا ہی ہمارا کام ہے کہ ہم مسلسل ایک چکر کے اندر چلتے جا رہے ہوتے ہیں۔ بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، کہ زمانے میں ہر چیز جون سی ہے وہ ایک بےتاب سی نظر آتی ہے، متحرک نظر آتی ہے، اور سکون یا ساکت کوئی چیز نہیں ہے۔ رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر ہجر سب، یعنی کہ ہر کوئی سفر کے اندر ہے، انسان کیا، ستارے کیا، درخت کیا، یعنی پتھر، ہر چیز جون سا ہے وہ ایک سفر کے اندر ہی متحرک ہی نظر آتے ہیں۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا، کبھی یہ سفر ختم بھی ہوگا اور کبھی منزل بھی نظر آئے گی۔ کہنے لگا چاند اے ہم نشینوں، چاند کہنے لگا ستاروں سے کہ ہم نشینوں میرے ساتھ طلوع ہوتے ہو، تو اے مزرعہ شب کے خوشا چینوں، کہ شب کے دوران جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، کہ متحرک ہونا ہی زندگی ہے اصل میں، اور یہی جب سے دنیا وجود میں آئی ہے یہی رسم دنیا میں چل رہی ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، کہ زمانہ جون سا ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا جاتا ہے، تبدیلی آتی جاتی ہے، ہر چیز جون سی ہے وہ متحرک اور تبدیل ہو رہی ہے، اور اسی پہ ہی زمانہ چل رہا ہے۔ اس رہ میں مقام میں بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، کہ یہ جو متحرک ہونا ہے اسی میں ہی زندگی ہے، اور اگر رک جائے جامد ہو جائے تو وہ زندگی نہیں، وہ موت کا پروانہ بن جاتی ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، جو متحرک ہیں جو حرکت کر رہے ہیں، حرکت میں برکت ہے، تو جو چلتے جاتے ہیں، جو متحرک ہوتے ہیں، جو جدوجہد کرتے رہتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں، جو تبدیلی اپنے میں لاتے رہتے ہیں، اپنے میں بہتری لاتے رہتے ہیں، اور جو رک جاتے ہیں ایک ہی جگہ جامد ہو جاتے ہیں تو زمانے میں ان کو کچل کر آگے نکل جاتے ہیں۔ انجام ہے اس حرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن، جو یہ سفر ہے اس کا آغاز عشق ہے، یہ اب وہ کیونکہ علامہ اقبال ایک صوفی شاعر تھے، تو ان کا یہ کہنے کا ہے کہ یہ آغاز ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے عشق سے، اللہ تعالیٰ نے اپنا عشق انسان کے وجود میں ڈال دیا، اور وہ عشق کا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے عشق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق کیا تھا، یہ اس سفر کا آغاز ہوا تھا، اور اس کی انتہا حسن ہے، یعنی کہ جو دیدار الہی قیامت والے دن ہوگا وہ اس سفر کی انتہا ہے۔